لا جرم، ظاہر سی بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپ کر کرتے ہیں اور جو وہ علل اعلان کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، ماذا انزل ربکم، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قالوا اساطیر الاولین، تو کیا کہتے ہیں، یہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے، یعنی اسٹوری بک، یہ کہانیوں والی کتاب ہے. لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ کو اوپر لا دیں گے. اور ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ جنہیں کسی علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے، ان کا بوجھ بھی لا دیں گے. الا ساء ما یزرون، یاد رکھو بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چال چلی، منصوبے بنائے، پھر ہوا کیا کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے بنائی تھی، اللہ نے انہیں جڑ کی بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پنپنے نہیں دیا. پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان کے اوپر گرا دی، گری ان کے اوپر، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کا جس کا انہیں احساس بھی نہیں تھا. ثم یوم القیامہ یخزیہم، یہ تو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی، پھر قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا. ویقول، اور کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں میں بچائیں گے. قال الذین اوتوا العلم، تو جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ اس دن کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج کافروں پر. کون سے کافر؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ کافر ہیں کہ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہوگا. فالقوا السلام، اس موقع پر وہ فرشتوں کے سامنے فرما برداری کے بول بولیں گے، یعنی اس وقت بڑے مسکین بن جائیں گے، بھیگی بلی بننے کی کوشش کریں گے، اور کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، ہم تو بہت کیا تھے، اچھے لوگ تھے. آئی ایم اے گڈ پرسن، مجھے بھائی عذاب مت تو کہاں لے کے جا رہے ہو. بلا، اللہ کیا کہیں گے، کیسے نہیں، تم یہ سب کام کیا کرتے تھے. اگر اللہ کیا کہہ رہے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. فادخلوا، اب نتیجہ یہ ہے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین، دوسری طرف کہا جائے گا تقوی والوں کو، ماذا انزل ربکم، تم بھی بتاؤ کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تھا. قالوا خیرا، تو وہ کیا کہیں گے، اللہ نے تو خیر ہی خیر اتاری. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ایسے ہی نیکی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی ان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً متقیوں کا بہترین گھر آخرت کا ہی گھر ہے. وَجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، وہاں باغات ہیں ہمیشہ کے جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحت الانہار، کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح لوگوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے. کون سے لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ متقی لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی روحیں پاک صاف ہوں گی. یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے کیا کہیں گے روح قبض کرتے ہوئے، سلامتی ہو تم پر. کس بنا پر؟ بما کنتم تعملون، کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. ادخلوا الجنہ، اس کے سبب تم کہاں جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. اچھا جی، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا یہ کافر لوگ اس بات کے منتظر ہیں
کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آپ کے رب کا کوئی حکم آ جائے عذاب کی صورت میں، قیامت کی صورت میں. کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ انہوں نے نہیں، ان سے پہلے بھی جو گزرے نا انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور ان کے وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیر لیا. وقال الذين اشركوا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے شرک اختیار کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتے تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم اس کے اور ہم نہ کسی چیز کو کوئی حرام قرار دیتے. لیکن ہم نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ اس پہ راضی. تو یہ بے بنیاد ایک انہوں نے دلیل دے دی، ایک ایسی بات بیان کرے کہ جس کی کوئی بنیاد، کوئی حقیقت ہی نہیں. ایسے تو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ بھئی اگر اللہ چاہتے تو میں نہ کرتا، لیکن اللہ نے چاہا تو میں نے، تو میرا کیا قصور. کوئی چوری کر کے کہے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، قاضی صاحب، جج صاحب میرا کیا قصور ہے، اگر اللہ چاہتے تو میں چوری نہ کرتا، لیکن اللہ نے چاہا اس لیے میں نے کیا کر لی، تو مجھے آپ بلیم نہ کریں، ایکسکیوز می، مجھے جانے دیں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا. تو یہ سارا نظام، یہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو قابل جواب ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کذالک فعل الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کی سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں. تو پہنچایا، نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ میں آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ہدایت کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت سے مراد شیطان اور بت ہیں اور ہر سرکش ہے. فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ، اس دعوت کے بعد ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ تھے کہ جن کے لیے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، چنانچہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ، اے نبی جی اگر آپ حریص ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ جن کو گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں اللہ کی کھائیں، اور کیا کہتے تھے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں نا ان کو اللہ دوبارہ زندہ تھوڑی کرے گا. بلا، اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کرے گا زندہ. وعدن علیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، حقاً، جس کو اللہ، جس کی ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری کہ وہ اس کو پورا کرے گا، یعنی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور دوبارہ زندہ کرنے کا جو ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ کیا کرتے تھے، اختلاف. اب دنیا کے اندر جو اختلاف ہے اس کا مطلب حل کب نکلے گا؟ دنیا میں تو نکل نہیں پا رہا، آخرت میں ہوگا. اور اس لیے بھی تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، اور اللہ کا تو اختیار ایسا، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتے تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد بھی اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، یقین جانیے انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا اجر تو بے شک سب سے بڑا ہے. کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. یعنی اللہ ان پر ظلم ڈھایا گیا، انہوں نے کیا کری،
ہجرت کری، اور ہجرت کی وجہ سے دنیا میں اللہ کیا انعام دیں گے، جس کو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ایک ہے اجر، ایک ہے اثر. یاد آیا؟ دوسرے تیسرے دن میں نے آپ کو جب پڑھا رہا تھا تیسرا پارہ، اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہے عمل کا اجر، وہ تو کب ملے گا؟ قیامت کے. اور ایک ہے اس کا اثر، وہ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم سہنے کے بعد اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہجرت کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، تو اللہ ان کو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اچھی طرح اللہ بساتے ہیں، ان کو ہر طرف سے مال و دولت اللہ عطا کرتے ہیں، ان کے لیے فراوانی کرتے ہیں. دیکھیے جب پاکستان بنا اور اللہ نے کے لیے جن لوگوں نے اس ملک کے خداداد کے لیے ہجرت کری، اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے، تو اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، کیسی فراوانی دی کہ آج یہ شہر پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 70 سے 80% یہاں سے کیا جاتا ہے؟ ٹیکس جاتا ہے. پوری پاکستان کا نظام یہاں سے اللہ چلا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا دیں گے؟ دنیا میں اچھی طرح بسائیں گے. اور رہا یہ ایک ہی کے لیے بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. رہا آخرت کا اجر تو وہ تو بہت ہی کیا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانیں. الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے کیا کیا؟ صبر. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر ایسے ہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے بھی اوروں کو جو نبی بنا کے بھیجا تو وہ مردوں کو یعنی انسانوں کو ہی بھیجا، کسی اور کو نہیں بھیجا. ہم نے ان کی طرف وحی کری، اور اگر کوئی منکر ہے تو پوچھ لے اہل علم سے اگر وہ نہیں جانتا. بالبینات والزبر، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں بھی دے کر بھیجا. وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ پر بھی یہ قرآن اتارا. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دیں جو آپ پر اتاری گئی ہیں. اب جو قرآن آپ پر اتارا گیا تو آپ اس کی کیا کریں؟ تشریح. تو قرآن کی جو تشریح وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث. کیا کہلائے گی؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو وہ تشریح ان کے سامنے آئے گی تو قرآن اور تشریح دونوں ملے، اس کے بعد یہ امت کیا کرے گی؟ غور و فکر. کیا کرے گی؟ غور و فکر کرے گی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے قیاس. کیا ہے؟ قیاس جو امت کے ائمہ مجتہدین کرتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن و حدیث سامنے رکھ کے وہ مسائل نت نئے جو جدید مسائل ہیں ان کا حل قرآن و حدیث سے کیسے بتاتے ہیں؟ اسی غور و فکر سے بتاتے ہیں. اور یہ غور و فکر کس میں کرتے ہیں؟ اسی قرآن اور اس کی تشریح یعنی حدیث میں. تو اس سے قرآن کا بھی ثبوت ہو گیا اور حدیث کا بھی. تو وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت کافی ہے اگر وہ غور کرنا چاہیں. افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پڑے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو. یاخذہم فی تقلبہم، یا چلتے پھرتے ہی اللہ ان کو اپنی پکڑ میں لے لے. فما هم بمعجزین، کیونکہ وہ اسے عاجز تو نہیں کر سکتے. او یاخذہم علی تخفف، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں. جیسے کہ مشرکین مکہ اس وقت مسلمان جو ہے تھوڑے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اللہ نے پورے حجاز عرب کی سرزمین کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ مشرکین مکہ تھوڑے سے جھٹے کے ساتھ رہ گئے. تو فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی اللہ تمہاری کیا کریں گے؟ پکڑ. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور سارے کے سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے میں نے اپنی طرف سے بڑھایا، ترجمہ نہیں ہے. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں
وہ کیا چیز نہیں میں نہیں، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین، اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، وہ دو معبود نہ بنائیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، معبود تو بس ایک ہی ہے. فإیایا فارہبون، اور وہ میں ہوں، اس لیے مجھ سے ہی کیا کرو، ڈرا کرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اس کے باوجود کیا اللہ کے علاوہ دوسروں سے یہ تم لوگ ڈر رہے ہو؟ جب سارا نظام ہی اس کے ہاتھ میں ہے تو ڈرنا تو اس سے چاہیے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تو فریاد کرتے ہو نا. تم اذا کشف الضر عنکم، اس کے بعد جب وہ تم سے ذرا تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، اور یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی ناشکری کرے. فتمتعوا، اچھا چلو ٹھیک ہے خوب عیش کر لو یہاں. فسوف تعلمون، مرنے کے بعد تو عنقریب تمہیں پتہ چل ہی جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں ان کا حصہ لگاتے ہیں. ان کا مطلب اپنے بتوں کا، جس کی حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے. یعنی کیوں لگا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہمارے بڑے کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تاللہ، خدا کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ، اب دیکھیں اور آگے بتا رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں گھڑتے تھے. وَلَهُم مَّا سُبْحَانَهُ، اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو خواہش ہوتی جو چاہتے وہ مقرر کرتے، یعنی اپنے لیے بیٹیاں نہیں بیٹے چاہتے. اور ان کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ، کہ ان کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے. وہ کظیم، اور دل ہی دل میں کوڑنے لگتے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتے پھرتے. پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، اس کی بیٹی ہو گئی. اب پھر سوچ رہا ہے أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونِ، کیا ذلت برداشت کر کے اس کو پال لوں رکھ لوں. اب یدسو فی التراب، یا زمین میں اس کو گاڑا ہوں، کیا کروں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، الا ساء ما یحکمون، دیکھو دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اعلیٰ درجے کی صفات تو صرف اللہ کی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار آج نہیں بچتا. لیکن اللہ ان کو ایک معینہ وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے. پھر جب ان کی وہ معینہ وقت آ جاتا ہے تو وہ گھڑی بھر بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑتے ہیں جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور یہ کام کرنے کے بعد بھی اپنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ بھلائی میں ان کا ہی حصہ ہے. لا جرم، ظاہر سی بات ہے، ان لہم النار، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. وانہم مفرطون، اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا. تاللہ، خدا کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں بھیجی ہیں ہم نے ان کی طرف رسول. فزین لہم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو جو ہے بنا سوار کے پیش کر دیا کہ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، یہی رائٹ ہے. وہ ولیہم الیوم، اور وہ ان کا سرپرست بن گیا آج.
वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो शैतान भी दर्दनाक अजाब सहेगा और ये भी। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह, और ए नबी जी हमने ये किताब इसलिए उतारी है ताकि आप इनके सामने वो बातें खोल खोल के बयान कर दें जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए रखे हैं। वहुदा, ये किताब हिदायत का सामान है, व रहमा, रहमत है, ये कौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिल अर्द बअद मौतिहा, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया और इसके ज़रिए से ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसको ज़िंदा किया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो बातें सुनते हैं। व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा, और बेशक मवेशियों में भी सोचने का तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सामान है। और क्या है? नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनि मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन, कि हम जो है जो मवेशियों के पेट में गोबर और खून है उसके दरमियान से निकाल कर तुम्हें खालिस दूध अता करते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। ये अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह का एक निज़ाम है जो अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी नेमतों को खोल खोल के बयान कर रहा है। और मिन समरातिन नखील वल अनाब, और खजूर और फल और अंगूरों के भी, तत्तखिदूना मिन्हु सकरा, कि उनके ज़रिए से तुम शराब बनाते हो। शराब मतलब शराब है, अल्कोहल। व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा रिज़्क़ भी। देखिए शराब को अलग कहा और पाकीज़ा रिज़्क़ अलग कहा, यानी शराब पाकीज़ा रिज़्क़। तो मैंने आपको बताया था सूरह नहल में पहला स्टेप अल्लाह ने उठाया शराब के बारे में कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अगर होती तो अल्लाह रिज़्क़ हसना के साथ के अंदर उसको शामिल कर देते। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून, लेकिन इसमें निशानी उन्हीं लोगों के लिए है जो अक़ल से काम लें। वअौहा रब्बुका इलन नहली, और आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही भेजी, उसके दिल में बात डाली। या वही से मुराद लुग़वी माना है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वही के लुग़वी माना क्या है, किसी के दिल में कोई बात चुपके से जल्दी से। तो ऐसे ही अल्लाह ने फरिश्ते की वो इसके शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली, अनित तख़ीज़ी मिनल जिबाली बुयूता, कि पहाड़ों पर, वमिन शजरी, दरख्तों पर, वमिम्मा यारिशून, और लोगों ने जो छतरियाँ उठाई हुई हैं उन पे अपना घर बनाओ। छतरियों से मुराद जैसे कि हम जो छज्जे निकालते हैं, जैसे खिड़कियों के ऊपर होते हैं कि बारिश का पानी अंदर ना आए, या जैसे कि आपने देखो शेल्टर होते हैं बस स्टॉप पे होते हैं ना, ऐसे ही लोगों ने अपने घरों के आगे भी लगाए हुए होते हैं। जैसे कि सहन के अंदर जो है टीन की चादरें डालती, इस तरीके के जो छज्जे होते हैं ना, ये जो लोग बनाते हैं, फरमाया इसके नीचे भी, क्योंकि ये बुलंद होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो वहाँ भी शहद की मक्खी क्या बना लेती है। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, फिर अल्लाह कह रहे हैं कि हमने उसको ये अंदर उसके दिल में बात डाली कि हर फल से जो है अपनी खुराक हासिल कर। फसलुकी सुबुल और रब्बी की ज़ुल्ला, और फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए। अगर ये कहीं दूर भी निकल जाए शहद की मक्खी, तो वो अपना मतलूब, अपना रस चूस कर उसी रास्ते को भूलती नहीं है, एज इट इज़ उसी रास्ते से वापस अपने छत्ते में आ जाती है। और फिर क्या होता है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, उसके पेट से एक मशरूब निकलता है, मुख्तलिफुन अलवानु, कि जिसके रंग क्या होते हैं मुख्तलिफ, कोई लाइट ब्राउन, कोई पीला, कोई काला, कोई सफ़ेद, मुख्तलिफ रंगों के क्या होते हैं शहद। फ़ीही शिफ़ा लिन्नास, अल्लाह ने इसमें लोगों के लिए क्या रखी है, शिफा रखी है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र से काम लें। वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वो तुम्हारी रूह को कब्ज़ करेगा। व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमर, और तुम में से बाज़ वो भी हैं कि जो उम्र के सबसे नाकारा हिस्से तक पहुँचा दिए जाते हैं। यानी बिल्कुल नकारा हिस्से से मुराद क्या है, यानी सारी जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतें नकारा हो जाती हैं। कुछ कहो कहा, क्या बोल रहे हो, क्या बोला, सुनाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर पड़ जाती हैं, दिखाई नहीं देता, दिमाग काम नहीं करता, याद नहीं रहता कि अभी क्या खाया था, खाना खाया नहीं खाया, हालांकि पेट भरा हो, खाना चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, खाना खा चुके इसमें तो नहीं चाहिए, खाना खाया नहीं खाया, याद ही नहीं, ये कौन है पहचानते हो, कहा कि नहीं। अल्लाह कह रहे हैं लिकई ला यअलम बाद इल्मिन शैआ, के जिस चीज़
اس عمر کو پہنچ کر سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، ایسا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ناکارہ عمر. کیا کہتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مانگی؟ پناہ. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ ایسی نکمی عمر سے مجھے پناہ عطا کر. اس لیے اللہ سے چلتے ہاتھ پیر عافیت والی زندگی مانگنی چاہیے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ بڑے علم والے، بڑے قدرت والے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی. کسی کو بہت مال دے دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل ہی کم دے دیا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اب یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ دیتے ہیں اپنا رزق، اپنا مال علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں، اپنے ملازموں، اپنے نوکروں کو، فَهُمْ فِي سَوَاءٍ، تاکہ سب برابر ہو جائے کہ میرے پاس 2 کروڑ ہے، 1 کروڑ تو لے لے بھائی میرے ملازم. کوئی کرتا ہے؟ نہیں. کہ جب تم اپنے درمیان مخلوق میں برابری کو برداشت نہیں کرتے تو اللہ جو خالق ہے، خلاق ہے، علی الاطلاق ہے، وہ مخلوق کے ساتھ برابری کو برداشت کرے گا؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی. وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں کے ذریعے بنینا تمہیں بیٹے وحفدہ اور پوتے عطا کیے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں بھی بطور رزق عطا کریں. افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. کہا کہ یہ لوگ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمان و زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ ان کے پاس اختیار ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس لیے اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ کے لیے کیا مثالیں گھڑتے تھے؟ یہ کہتے تھے بھائی دنیا کے اندر کوئی ادارہ ہو تو اس ادارے کو کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس اداروں کو خود چلاتا ہے، یہ چلانے کے لیے اپنے معاونین رکھتا ہے نا. تو ایسے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا بنائی، لیکن اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے معاونین ان بتوں کو بنایا. تو وہ اس کے اللہ اس دنیا کے چلانے میں اللہ کی کیا ہے؟ مددگار ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی مثالیں اللہ کے بارے میں نہ گھڑو. یہ انتہائی جہالت کی باتیں اب اللہ مثال دے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، مثال اللہ یہ دیتا ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کو کوئی بھی اختیار نہیں، لیکن نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس اختیار ہے. آقا جو کہے گا وہ کرے گا، آقا جو دے گا وہ کھائے گا، جو پہنائے گا پہن لے گا، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا، اور وہ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ جس میں سے پوشیدہ اور کھلے بندو اللہ کی راہ وہ خرچ کرتا ہے. اب یہ بتاؤ کیا یہ دونوں انسانی ہیں؟ برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کا مثال بیان کر کے کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جب مخلوقات آپس میں برابر نہیں ہیں تو یہ مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ایسی صاف صاف باتیں بتائے جانے کے باوجود بھی نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر، اب دوسری مثال اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ 2 آدمی، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ کوئی کام پر قدرت نہیں رکھ سکتا، کوئی کام نہیں کرنے کے قابل ہی نہیں. اچھا جی، وہ کل علی مولا، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ، جہاں بھی اس کو کسی کام کے لیے بھیجو لا یاتی بخیر، کوئی کام ڈھنگ کا کر کے لاتا ہی نہیں. حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ ومن یأمر بالعدل، جو دوسروں کو اعتدال کا حکم دیتا ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں نا. تو جس طرح مخلوق آپس میں برابر نہیں ہے تو یہ مخلوق خالق کے برابر کیسے ہوگی؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے سارے بھید یعنی اللہ کے قبضے میں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبُ، اور فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تو
آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں، آنکھ جھپکی نہیں کہ قیامت آ گئی، او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی جلدی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون، تمہیں کوئی نالج نہیں تھی، کچھ علم نہیں تھا، اور پھر اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل تمہارے لیے بنائے، وہ یعنی عطا کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان کو استعمال کر کے اللہ کا کیا ادا کرو، شکر ادا کرو۔ علم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو اللہ کے حکم سے آسمان کی فضا میں جو ہے پابند ہے، یعنی اس میں اڑ رہا ہے، ما یمسکون الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو گرنے سے روکا ہوا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اب دیکھیں یہ ساری شروع سے لے کے اب تک اللہ کی نعمتیں آ رہی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفون یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، بنایا نہیں بنایا؟ انسان کہیں جاتا ہے، کہیں بھی کسی سے ملنے جائے، کوئی کتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، لیکن سکون کہاں کے ملتا ہے؟ اپنے گھر میں آ کے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے، خواہ وہ جو ہے چھوٹا سا گھر ہی کیوں نہ، لیکن انسان کو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں سے جو ہے گھر بنائے، جس کے ذریعے سے تم جو ہے اپنے جو ہے سفر میں روانگی کے وقت یا ٹھہرنے کے وقت جو ہے تم جو ان کے جو ہے ان کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو، یعنی اس سے مراد خیمے ہیں کہ انسان ان کو لپیٹ لیتا ہے، کمر پہ لٹکایا اور چل دیا، اور جب جا ٹھہرنا کھولا، آرام کیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اسی طریقے سے اللہ نے اون، روئیں اور بالوں کے ذریعے سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو بہت ساری اللہ نے یہ چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے تمہیں نعمتیں عطا کریں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور تمہارے لیے اللہ نے گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس بنائے، اور تمہارے لیے ایسا لباس بنایا کہ جس کے ذریعے سے تم جنگوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو، یعنی بلٹ، آج کے زمانے میں بلٹ پروف جیکٹس، ایسے لوہے کی ڈھالیں پہلے زمانے میں تھی۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر یہ کافر لوگ منہ موڑ رہے ہیں، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی جی آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طور پر ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر ہیں ہی ناشکرے لوگ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ان کے نبی کو، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ عذاب ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ مشرک لوگ اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے ربا، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہی ہے وہ ہمارے شرکا کہ جن ہم آپ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اس موقع پر وہ شرکا یعنی وہ جو بت وغیرہ سب ہوں گے وہ ان پر بات پھینک کر ماریں گے اور کیا کہیں گے؟ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم سب بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس موقع پر وہ دن وہ اس روز اللہ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا، یعنی جن بتوں کو پوچھتے تھے آج وہ کوئی نظر نہیں آئے گا کہ ان کی مدد کر سکے۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ایسے ہی اللہ کے جو ہے دین کے خلاف کام کرتے رہے، تو ایسے ان کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور وہ دن یاد رکھو کہ جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کیا جائے گا، یعنی ان کے نبی کو، اور اے نبی جی ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، یعنی جب امت کو لایا جائے گا وہ انکار کر دے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ اس امت کے نبی کو لائیں گے، وہ کہیں گے اللہ میں آیا، میں نے تیری بات پہنچائی، تو اللہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی آئیں گے کہ ہاں یہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی اپنی امت کے پاس گئے اور ان کو تیرا پیغام پہنچایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ آپ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دیں، اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے للمسلمین، فرما برداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں مت توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا تکونوا کاللتی، اب قسموں کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور اس عورت کی طرح مت ہو کہ جو اپنے سوٹ کو مضبوطی سے کاٹتی ہے، یعنی بناتی ہے، بنتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے ادھیڑ کر تار تار کر دیتی ہے۔ ایک عورت جو ہے ایسی تھی جو اب نارمل سی تھی، رہتی تھی، وہ اسی طریقے سے کیا کرتی تھی، صبح سے لے کے شام تک یہ کرتی رہتی تھی، بنتی رہتی تھی اور کاٹتی رہتی تھی، اور اس کے بعد پھر شام ہوتی تھی سب کو ادھیڑ کر دوبارہ کھول دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے نہ بن جانا اس عورت کی طرح، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنا لو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں، یعنی یہ قسم اس لیے کھا رہے ہو تاکہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو نقصان اور خود کو فائدہ پہنچا لو، تو یہ فائدہ کب تک ہوگا؟ تھوڑا سا ہی ہوگا۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بس اللہ اسی طریقے سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور باقی قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کھول کر بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو اس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو بھی عمل تم لوگ کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اب قسموں کو توڑنے کا ایک اور نقصان یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ، کہ قسمیں توڑو گے فساد پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ نمبر 2، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے گا، یعنی ایک آدمی کہ جس نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ معاہدہ کیا ہے، قسم کھائے ہوئی کہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، غلط فائلیں بنا رہے ہیں، تو وہ ایمانداری سے کام کرنے کے بجائے بےایمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ تمہیں دیکھا دیکھی ایسا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی تو پکڑ ہوگی۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تمہیں بھی اللہ اس کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھائیں گے، تمہیں بھی یہ چکھنا پڑے گا، یعنی تمہاری وجہ سے وہ بگڑا تو اس کے بگڑنے کا عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ
عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو۔ انما عند اللہ خیر لکم، تمہارے اللہ کے بندو، اللہ کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے ہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس شخص نے بھی عمل کیا ہو اچھا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس دنیا کے اندر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک ستھری زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا ضرور اجر عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پڑھنا شروع کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلاوت قرآن کریم جب انسان شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ ہاں، تو یہ ضروری ہے، پڑھنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور جو نیک عمل وہ کرنے جا رہا ہے اس میں شیطان کی شرکت نہ، وہ اس کو بہکائے نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا بس، شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، اور نہ ان لوگوں پر چلتا ہے جو اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور اس کا شیطان کا بس تو بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، انہی پر شیطان کا بس چلتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان کا بس نہ چلے، اس کو چاہیے کہ وہ شیطان کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان مردود سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور قرآن کریم کو اپنا حرز جان بنا لے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا، چند ہی دن رہ گئے، اور یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں ہم نے کیا اتارا؟ قرآن۔ تو رمضان اور قرآن دونوں آپس میں لازم اور ملزوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل امین سے کیا کرتے تھے؟ تو قرآن سناتے تھے، تو آپ کا معمول بھی قرآن پڑھنے کا تھا زیادہ سے زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری پورا سال پڑھا ہوا ہے نیک اعمال کے لیے، سب اعمال کرو، لیکن رمضان میں قرآن کو لازم کرو۔ رمضان میں انسان یہ سوچے میں کیا کروں، تو سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھے، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، جب موقع ملے انسان کیا پڑھے؟ قرآن۔ اگر اس کے اندر جو ہے ذکر اذکار میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، تسبیحات آگے پیچھے ہو جائے، دعائیں کم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس قرآن کی بدولت ساری کمی کیا کر دے گا؟ پوری کر دے گا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے، شفا ہے، موعظت ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے ہیں، 61۔ امام شافعی 60 قرآن پڑھتے تھے۔ وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے ابھی بزرگ گزرے ہیں، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 57 قرآن کریم پڑھتے تھے۔ شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھا نا کہ اپنا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی گھر کی خواتین کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ گھر کے جو کام ہیں ان کے ساتھ ساتھ روزانہ 15 سے 20 پارے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ 15 سے 20 پارے، صرف قرآن، ذکر اذکار الگ تھا، اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی تسبیحات پڑھتی تھی۔ قرآن کریم کے 15-20 پارے ایسی کام کاج کرتے ہوئے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اب اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روٹین سیٹ کریں کہ رمضان میں ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، اس کی تعداد بڑھائیں، تاکہ یہ قرآن اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تکمیلیں ہو سکیں،
اور زیادہ زیادہ اس قرآن کی خیریں، برکتیں، انوارات، تجلیات جو اس کے ذریعے سے اللہ کی جو برکتیں اترتی ہیں وہ ہمیں نصیب ہو سکے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی ضرور کوشش کریں.